حکومت نے 13 ارب 34 کروڑ روپے کی تعلیمی گرانٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن سے سسٹم ٹرانسفارمیشن گرانٹ لی جائے گی۔ تعلیمی معیار اور طلباء کا اسکولوں میں اندراج بہتر بنایا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے 13 ارب 34 کروڑ روپے کی تعلیمی گرانٹ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن سے سسٹم ٹرانسفارمیشن گرانٹ لی جائے گی۔ 2 ارب 67 کروڑ روپے اہداف کی تکمیل پر مشروط ملیں گے، جبکہ منصوبے کی کل لاگت 10 ارب 60 کروڑ روپے مقرر کی گئی ہے۔ گرانٹ سے اساتذہ کی تربیت اور تعلیمی ڈیٹا سسٹمز کو مضبوط کیا جائے گا۔ ضلعی تعلیمی اتھارٹیز کی کارکردگی بڑھانے کے منصوبے بھی شامل ہیں۔ محکمہ خزانہ نے اعتراضات اٹھائے تھے کہ ماضی میں امداد کے اثرات بہت محدود رہے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ منصوبے کی منظوری کے بعد گرانٹ کے حصول کا عمل بھی تیز کر دیا جائے گا۔ سرکاری اسکولوں میں فنڈز کی قلت، پیکٹا میں 3 کروڑ ماہانہ تنخواہ پر 65 اعلیٰ افسران کی بھرتیاں، 9,75,000 تنخواہ پر 3 MDs اور 7.5 لاکھ ماہانہ پر 10 ڈائریکٹرز بھرتی ہوں گے، جبکہ 22 ڈپٹی ڈائریکٹرز اور 30 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کی بھرتی بھی ہوگی۔ سرکاری اسکولوں میں فنڈز کی قلت، پیکٹا میں 3 کروڑ روپے ماہانہ تنخواہ پر 65 اعلیٰ افسران کی بھرتیوں کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ پنجاب ایجوکیشن کریکولم ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ اتھارٹی نے 9,75,000 روپے ماہانہ پر 3 MDs اور 7,50,000 روپے ماہانہ پر 10 ڈائریکٹرز بھرتی کرنا ہے۔ 4,75,000 روپے ماہانہ پر 22 ڈپٹی ڈائریکٹرز اور 3 لاکھ ماہانہ پر 30 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کی کانٹریکٹ پر بھرتی ہونی ہے۔ ان مجموعی 65 پوسٹوں کی ماہانہ تنخواہیں 2 کروڑ 99,05,000 روپے بنتی ہیں۔ رواں مالی سال کے لیے حکومت کی جانب سے PCTB پیک اور قائد اکیڈمی کے بجٹ کی علیحدہ منظوری دی ہے۔ مذکورہ بجٹ کی منظوری حکومت کی جانب سے پیکٹا کے قیام سے قبل دی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق 3 سالہ کانٹریکٹ پر اعلیٰ عہدوں پر بھرتی کے لیے بجٹ ہی نہیں رکھا گیا اور نہ ہی فائنانس ڈپارٹمنٹ سے منظوری لی گئی۔ دوسری جانب پیکٹا حکام کا کہنا ہے کہ بھرتیوں کی منظوری کے لیے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو مراسلہ بھجوا دیا گیا۔ اب یہاں پر موٹر وے پر مسافروں کے تحفظ کے لیے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اب ڈرائیور ہی نہیں، مسافر بھی سیٹ بیلٹ باندھے گا۔ مسافر بردار گاڑیوں میں تمام سواریوں کے لیے سیٹ بیلٹ باندھنا لازم قرار۔ بسیں، کوچز اور دیگر گاڑیوں میں سیٹ بیلٹ کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اب ڈرائیور ہی نہیں بلکہ مسافر بھی موٹر وے پر سیٹ بیلٹ باندھیں گے۔ موٹر وے پولیس نے مسافروں کی دوران سفر حفاظت کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا۔ مسافر بردار گاڑیوں میں تمام سواریوں کے لیے سیٹ بیلٹ باندھنا لازمی ہوگا۔ موٹر وے پولیس کے مطابق سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کی صورت میں سواری پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ بس ڈرائیور اور عملہ ہر حال میں سیٹ بیلٹ کا استعمال یقینی بنا۔ پبلک ٹرانسپورٹ بشمول بسیں، کوچز اور دیگر گاڑیوں میں سیٹ بیلٹ کا استعمال لازم ہوگا۔ سیٹ بیلٹ نہ ہونے کی صورت میں بس کو موٹر وے پر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹیچنگ اسپتالوں کے آؤٹ ڈور کے اوقات کار میں 1 گھنٹہ اضافہ۔ آؤٹ ڈور صبح 8 سے دوپہر 3 بجے تک کھلیں گے۔ جمعے کو ٹیچنگ اسپتالوں کے آؤٹ ڈور صبح 8 سے دوپہر 1 بجے تک کھلے رہیں گے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے نئے اوقات کار جاری کر دیے۔ ٹیچنگ اسپتالوں کے آؤٹ ڈور کے اوقات کار میں 1 گھنٹے کا اضافہ کر دیا گیا۔ سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں کے آؤٹ ڈور صبح 8 سے دوپہر 3 بجے تک کھلیں گے۔ جمعے کو ٹیچنگ اسپتالوں کے آؤٹ ڈور صبح 8 سے دوپہر 1 بجے تک کھلے رہیں گے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے آؤٹ ڈور کے نئے اوقات کار کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں کی انتظامیہ کو OPD میں نئے اوقات کار پر عمل کروانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں دن بھر ہونے والے اہم کیسز کی سماعتوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف کی جانب سے 14 اگست کو جلسے کی اجازت کی درخواست۔ ہائی کورٹ نے DC لاہور کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس خالد اسحاق نے اکمل خان کی درخواست پر سماعت کی۔ ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کی رہنما عالیہ حمزہ کے خلاف پنجاب میں درج مقدمات کی تفصیلات پیش کر دی گئیں۔ پولیس رپورٹ کے مطابق عالیہ حمزہ کے خلاف پنجاب میں مجموعی طور پر 21 مقدمات درج ہیں۔ جسٹس سردار اکبر علی ڈوگر نے کیس کی سماعت کی۔ ہائی کورٹ نے CCD کے ممکنہ مبینہ پولیس مقابلے سے متعلق 3 ملزمان کے حوالے سے دائر درخواستیں نمٹا دیں۔ پولیس کو ہدایت دی کہ ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ جسٹس سردار اکبر علی ڈوگر نے درخواستوں پر سماعت کی۔ مغوی کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت۔ درخواست گزار نے پولیس کے اقدامات سے مطمئن ہو کر درخواست واپس لے لی۔ جسٹس راجہ غضنفر علی خان نے شہری شیر نواز گل کی درخواست پر سماعت کی۔ خراب واشنگ مشین دینے اور تبدیل نہ کرنے کا معاملہ، شہری نے سلیم الیکٹرانکس ٹیمپل روڈ کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ صارف عدالت نے دعوے کی سماعت 1 ستمبر مقرر کر دی۔ اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں وطن عزیز کے یوم آزادی کی۔ شہر بھر کی عمارتیں سبز اور سفید روشنیوں سے جگمگا اٹھیں۔ پنجاب اسمبلی، وابڈا ہاؤس، عجائب گھر، ٹاؤن ہال، GPO، مینار پاکستان جگمگا اٹھے ہیں۔ مزید کیا اقدامات کیے گئے ہیں جشن آزادی کی خوشی میں، جانتے ہیں عادیہ ناز سے۔ جی عادیہ۔
देखिए इस वक्त शहर जो है बरकी कुमकुमों की लपेट में है और तमाम ही अहम बड़ी इमारतें जो हैं वो सब्ज़ लाली परचम से रंगी हुई हैं। सिर्फ यही नहीं, शहर में मुख्तलिफ जगहों पर स्टॉल्स लगे हुए हैं जहां सब्ज़ लाली परचमों की बहार है और शहरियों की बड़ी तादाद आ रही है खरीदारी के लिए। बड़ा जज्बा है, उनका कहना है कि मार्का हक की खुशी अलग है, जश्न आज़ादी की खुशी अलग है, मिलकर मनाएंगे। क्या कहेंगे आप, जश्न आज़ादी की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं? जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी की तैयारियाँ बहुत नज़दीक आ गई हैं। इंशाल्लाह 14 अगस्त खूब मनाएंगे, खूब इंजॉय करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी इंशाल्लाह पूरे होशोवास से अपनी 14 अगस्त मनाएंगे। इंशाल्लाह तैयारियां पूरी कर ली है, बच्चों का सामान ले लिया, बच्चों के लिए सबके लिए ले लिए, बच्चे भी आए हुए हमारे साथ, सबका इंशाल्लाह सामान लेके इंशाल्लाह हमको सबको जो है जश्न आज़ादी में। अच्छा ये बताइए 14 अगस्त के दिन क्या करने का प्लान तो यही है, 14 अगस्त मनाएंगे और अच्छे से मनाएंगे। देखिए मार्का हक इस दफ़ा वो फतह है जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम एक मरतबा फिर से मुस्बत अंदाज में रोशन किया है। यही वजह है कि जज्बा हुब्बुल वतनी मजीद उभर कर सामने आ रहा है और कहा यही जा रहा है कि इस दफ़ा डबल खुशी मनाएंगे। तैयारियां भी बहुत ज़्यादा जोशो खरोश के साथ जारी हैं और इस दफ़ा ये ना सिर्फ सब्ज़ लाली परचम बल्कि तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। भरपूर तरीके से 14 अगस्त को मनाया जाएगा। आदिया नाज हमारे साथ मौजूद थी, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब के ट्रांसफॉर्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर प्रोग्राम के तहत ज़री शोबे की तरक्की के लिए जारी और नए मनसूबाजात बारे जायज़ा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू, स्पेशल सेक्रेटरी ज़राअत नबील अवान, एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग आमिर शहजाद ने शिरकत की। डायरेक्टर जनरल ज़राअत चौधरी अब्दुल हमीद, नवीद इस्मत काहलू, इंजीनियर साजिद हसन, राना तजम्मुल समेत दीगर आला अफसरान शरीक हुए। सूबाई वज़ीर ज़राअत लाइफ स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करमानी ने कहा कि ज़राई शोबे की तरक्की और काश्तकारों की खुशहाली वज़ीर आला पंजाब की तरजीहात में सरे फहरिस्त है। सूबाई वज़ीर औकाफ और मजहबी अमूर चौधरी शाफे हुसैन का कहना है कि अमसाल 13 से 15 अगस्त तक हज़रत दाता गंज बख्श के उर्स की तकरीबात जारी रहेंगी। 4000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। में सूबाई वजीर औकाफ और मजहबी अमूर चौधरी शाफे हुसैन ने सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमसाल हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर ज़ायरीन को बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम की तालीमात को फरोग देने के लिए अहम किरदार अदा किया। उनका कहना था कि इमसाल 13 से 15 अगस्त तक उर्स की तकरीबात जारी रहेंगी। CM पंजाब ने भी ये हदायत की हैं कि जो इस साल का जो हज़रत दाता गंज बख्श का जो उर्स है, इसमें जो है एक्स्ट्रा जो है वो फैसिलिटीज़ जो हैं वो ज़ायरीन के लिए प्रोवाइड की जाएँ। सूबाई वजीर का कहना था कि महकमा औकाफ के इजाफी कलमदान को अभी 4 माह हुए हैं और महकमा औकाफ की जमीनों पर कब्जे वागजार कराए जा रहे हैं। दरबारों पर चंदा बॉक्स खुलवाने और पैसों की गिनती के लिए भी लाएअमल तैयार कर रहे हैं। उनका कहना था कि PTI अभी भी हकीकी आज़ादी की बात करती है, हमें हकीकी आज़ादी 1947 में मिल चुकी है। ये अभी भी ये बात कर रहे हैं हकीकी आज़ादी की, तो हकीकी आज़ादी तो हमें 14 अगस्त 1947 में मिल गई थी, तो अब तो हमने जो है वो मेहनत करनी है दिन रात। 10-15 सालों से जो है जो अमाउंट दिए जाते हैं चैरिटी के लिए, उसमें भी कोई हेर फेर हो रहा है। इस हवाले से मैंने जो प्रेसिडेंट है बैंक ऑफ पंजाब से उनसे मीटिंग की है, तो उसका भी हम लाएअमल एक बना रहे हैं। इस साल कशफुल महजूब की 1000 साला तकरीबात पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मुनक्किद की जाएंगी। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ सन अली, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में पहली बैनुल अक़वामी क्लिनिकल फार्मेसी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की खसूसी शिरकत, 400 से ज़ायद माहिरीन और फार्मेसी कॉलेजेस के सरबराहान शरीक हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने 14 अगस्त और भारतीय बयानात पर भी गुफ्तगू की। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में पहली बैनुल अक़वामी क्लिनिकल फार्मेसी कॉन्फ्रेंस में चांसलर UHS प्रोफेसर डॉक्टर SN वहीद राठौर, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के CEO डॉक्टर उबैदुल्लाह मलिक, सदर पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन सरदार शब्बीर अहमद, कतर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ज़हीरुद्दीन बाबर, प्रोफेसर डॉक्टर नादिया नसीम, किंग सऊद यूनिवर्सिटी रियाज के प्रोफेसर मोहसिन काजी, जर्मन के डॉक्टर तुफैल नुमान समेत 400 माहिरीन और फार्मेसी कॉलेजेस के सरबराहान शरीक हुए। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि क्लिनिकल फार्मेसी सेहत आमा में बेहतरी, दुआओं की गलतियों से बचाव और इलाज के अखराजात कम करने में कलीदी किरदार अदा करती है। आज सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बन रहे हैं, आज मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए बेहतरी की बात की जा रही है। आज इसके अंदर से क्वैकरी और मेल प्रैक्टिसेस को
ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو یہی وہ امید اور توقع ہے جس کے اوپر ہم اس عمارت کو استوار کر سکتے ہیں۔ اسپیکر نے بھارت کی دھمکیوں پر بات کرتے ہوئے کہا، قوم اور افواج پاکستان نے 10 مئی کو ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، لیکن اگر بھارت نے جارحیت کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ 14 اگست کے دن احتجاجی کال قابل مزاحمت ہے۔ ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں اور ہماری حکومت نے، ہماری افواج نے، ہماری قوم نے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں 10 مئی کو جو ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور جو ہماری میڈیا نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور جو پوری آپ کے سامنے یہ اس 10 دن کی کہانی آپ کے سامنے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو اپنا اس ایک واقعے سے اب ریسٹرین پر جانا چاہیے۔ وائس چانسلر احسن وحید اور دیگر نے بھی کانفرنس میں کلینکل فارمیسی پر گفتگو کی۔ developed health system, clinical pharmacists work directly with the physicians and nurses in the ward, clinics and community settings. They participate in ward rounds, review treatment plans, monitor therapeutic outcome, counsel patients. UHS اور کنگ سعود یونیورسٹی ریاض کے درمیان فارمیسی تعلیم و تحقیق اور تعاون میں UHS اور کنگ سعود یونیورسٹی ریاض کے درمیان فارمیسی تعلیم و تحقیق میں تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ کیمرامین عباس بٹ اور جمیل احمد کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ کھیل کے میدان سے خبر ہے، پنجاب انٹر ڈویژن ویمن ہاکی چیمپئن شپ کے پہلے روز 4 میچز کا فیصلہ آ گیا۔ ڈی اسپورٹس پنجاب اور صدر پنجاب ویمن ہاکی ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اس ایونٹ سے نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں ہاکی چیمپئن شپ کے پہلے روز فیصل آباد، ملتان، سرگودا اور لاہور نے اپنے میچز جیت لیے۔ صدر پنجاب ویمن ہاکی ایسوسی ایشن عابدہ تنویر اور سیکرٹری راحت خان نے کہا کہ 5 سال بعد ہونے والی یہ چیمپئن شپ ویمن ہاکی کے نئے ٹیلنٹ کی تلاش کا سبب بنے گی۔ تقریباً ہر ٹیم میں انڈر 17، انڈر 16 8 سے 10 بچی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ نیا ٹیلنٹ اور جو ہمارے لیے لانگ ٹرم کام کرے، ہم لوگ ان کو آگے لانا چاہتے ہیں تاکہ اسی طرح ہاکی گراس روٹ لیول پہ ہی پروموٹ ہوگی تو آگے ہم سروائیو کر سکتے ہیں۔ مختلف ڈویژن سے بچیاں، زیادہ تر آپ بھی دیکھ رہے ہیں زیادہ اب ینگ بچیاں آ رہی ہیں۔ ویسے بھی 30 سال پہ تو پابندی ہے کہ 30 سال سے اوپر نہیں ہوگی۔ ہمارا یہی ایم اس ہے کہ اٹ از کیا کہتے ہیں، دوبارہ ہم نے فاؤنڈیشن سٹون اس کو بنایا اس ٹورنامنٹ کو۔ ڈی جی اسپورٹس پنجاب نے چیمپئن شپ کا افتتاح کیا اور کہا، ہم قومی کھیل کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ 14 اگست اس سال جو ہے وہ شدید جوش و جذبے کے ساتھ منانے کا جو ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے، ہم نے اس کو اس کے ساتھ کوئنسائڈ کیا ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ مارکہ حق کی کامیابی اور 14 اگست کی سیلیبریشنز دونوں اکٹھی چل رہی ہیں۔ سو ہمارا مقصد یہ تھا کہ نہ صرف یہ سیلیبریشنز کا حصہ بھی بن جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایونٹ جو ہے یہ اپ کمنگ ہماری یوتھ گیمز، پھر ایشین یوتھ گیمز، نیشنل گیمز اور جو اسلامک گیمز ہونے جا رہی ہیں اس میں ہمارا پاکستان اور پنجاب کا جو کنٹینجنٹ ہے وہ تیار ہو۔ چیمپئن شپ میں 9 ڈویژن کی ٹیموں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایونٹ کا فائنل 17 اگست کو کھیلا جائے گا۔ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا